وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے ساتھ شرکت غیر عقلی ہے، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو ذات میں یا صفات میں شریک کرنا عقل کے خلاف ہے۔ دنیا میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالی ہے، سوائے دہریوں کے جو لوگ سرے سے اللہ تعالی کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ مگر کچھ لوگ اللہ تعالی کے صفات میں اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کریں گے؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح دنیا کے بادشاہ ہر جگہ جا نہیں سکتے، اپنے جتنے بھی عوام ہوتی ہے، ہر آدمی کے احوال سے باخبر نہیں ہو سکتے، ہر آدمی کی انفارمیشن ان کے پاس مکمل نہیں ہو سکتی، ہر جگہ وہ خود جا نہیں سکتے، جس کے لیے وہ محتاج ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ معاونین، کچھ منسٹر رکھے، تاکہ لوگوں کی احوال سے منسٹر باخبر ہو، تاکہ وہ احوال جو ہے بادشاہ تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، هو معکم اینما کنتم، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ اللہ تعالی کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی کو کسی منسٹر سے کسی بندے کے بارے میں اس کے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو ابھی ہمارے دلوں میں، جو خیالات، جو سوچ ابھی آئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہے۔ یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ جب وہ الیکشن لڑتے ہیں، جب وہ حکومت میں آتے ہیں، تو اس سے پہلے لوگوں نے ان کو مدد کی ہوتی ہے، لوگوں نے ان کو معاونت کی ہوتی ہے، لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو جن لوگوں نے ان کو مدد کی ہوتی ہے، تو ان کو حکومت میں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیتے ہیں، کسی کو منسٹر بنا دیتے ہیں، کسی کو وزیر بنا دیتے ہیں، یا کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کا تصور کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ پر تو کوئی احسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کی ناممکن ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بنانے میں بھی اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے چلانے میں بھی اکیلا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے، جس طرح ہم یہ بات مانتے ہیں، بلکہ پوری کائنات مانتی ہے، اللہ اس کائنات کا مالک ہے، مگر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات میں اوروں کو شریک کرتے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔